دیکھیے ظاہر ہے کہ ایک انسان کے لیے جو شریعت کی پابندیاں ہیں وہ جانوروں کے لیے تو نہیں ہیں، تو وہ جانور اگر زہریلا نہیں ہے، مرنے والا جانور، اس کو پوائزن سے مارا نہیں گیا اور وہ صرف مردہ ہے، تو ظاہر ہے کہ بلی کے لیے تو ذبیحہ کی اور حلال اور زندہ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ بالکل عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جانور اسی طرح سے مرے ہوئے جانوروں کو اگر کہیں سڑک پر یا کسی جگہ ان کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں تو وہ کھاتے ہی ہیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب معاشرے میں رواج تھا، خواتین کی جو کہنا چاہیے کہ ان کو ڈی ویلیو کیا جا رہا تھا، ان کی امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی، انہیں ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تھے، تو خواتین کے وقار کو بلٹ اپ کرنے کے لیے، ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اور مرد کو، حضرات کو خواتین کا مقام اور مرتبہ اور ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ رکھا کہ جہاں نکاح کو مسنون قرار دیا گیا، وہاں پر نکاح کے کچھ ارکان بھی بیان کر دیے گئے۔ تو یہ جو مہر ہے ایک طرح کا گفٹ ہے، ایک گڈ جیسچر کے طور پر، ایک ہدیے یا تحفے کے طور پر، محبت کے اظہار، رسپیکٹ اور ویلیو کے اظہار کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ کی طرف سے اس کے وائف کو دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کی ایک اہمیت ہے۔ کئی معاشروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ الٹا وہ ایک تو نکاح کو عام نہیں کیا جاتا تھا، نکاح کی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اہمیت نہیں تھی۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے اوپر وہ کوئی احسان کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ان سے نکاح کر لیں گے یا ان کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ دین اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ خاتون کا اور اس کے والدین کا تم پر احسان ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آ جائے، اور اگر اس کے والدین اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کر دیں تو ایک جیسچر ہے، ایک سمبل ہے محبت کا اور عزت کا، ایک وقار کا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرما دیا اور پھر اس کو رکن قرار دے دیا گیا نکاح کا۔ اس میں مرد کی جو بھی حیثیت ہو، جتنی بھی حیثیت ہو، اس کے مطابق وہ مہر ادا کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ بھی ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر ہمارے گھروں میں مہر کی تعداد سے متعلق کنٹروورسیز بن جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شرعی مہر اتنا ہے، بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج بھی کچھ جگہوں پر، یعنی بڑی ریسنٹلی میں نے ایک نکاح میں یہ سنا کہ 32 روپے 4 آنے، 32 روپے 8 آنے، جی شرعی مہر ہے۔ شرعی مہر وہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اجتہادی رائے سے مقرر فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ ایک مرد کی، یعنی جو ہسبینڈ ہے جو نکاح کر رہا ہے، اس کی کم از کم 2 مہینے کی اجرت، یا اس کے بزنس سے جو اس کو پروفٹ ہوتا ہے، یا اس کے کاروبار سے، یا اس کی ملازمت سے جو اس کو تنخواہ ملتی ہے، کم از کم وہ معیار ہونا چاہیے۔ باقی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اپنی حیثیت کے مطابق، خاتون کی حیثیت کے مطابق وہ مہر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بلا وجہ بہت ہائی فائی ڈیمانڈز کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے مرد کی طرف سے بھی شریعت کے لبادے میں اس کو چھپا کر 32 روپے کے اوپر لے کر آ جانا یہ بھی بالکل مناسب بات نہیں۔ دیکھیں کچھ سینسز میں تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ لباس اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کے لباس لوگوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو WC سے زیادہ بہتر رہتا ہے کموڈ آپ کے کپڑوں کی حفاظت کے لیے، کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ WC پہ نیچے فلور پر ٹچ نہ ہو رہے ہوں۔ بہرحال اس میں یہ جو ناپاکی کا مسئلہ ہے وہ یوں خیال رکھیے، اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل ہے تو آپ اپنے جسم کو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ناپاکی کے چھینٹے پڑ گئے ہیں واش کر سکتے ہیں، اور پھر اس پہ وہم مت کریں، پھر کسی قسم کا اس پہ وہم مت کریں کہ آپ ناپاک ہو گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ نے اگر اپنی جسم کو پاک کرنا ہے تو پانی سب سے بہترین طریقہ ہے، اور پانی سے جب انسان، جس کو استنجا اس زمانے میں کہا جاتا تھا کرنا، کہ جب آپ نے اپنے جسم کو دھو لیا تو اب جسم صاف پاک ہو گیا۔ اب یہ وہم مت کریں کہ دوبارہ وہ کموڈ کے اندر سے پانی کے چھینٹے واپس آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ بس تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑتا ہے، ادروائز کوئی خدا نہ خواستہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ اگر پانی اویلیبل آپ کو نہیں ہے اس صورت میں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پر ظاہر ٹوائلٹ رولز کا یوز تو وہ کرتے ہیں فریکوینٹلی، مگر پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں پہ پانی اویلیبل ہے، آپ نے جسم کو قضائے حاجت کے بعد دھو لیا تو اب پاک ہو گئے، اب وہم مت کریں کہ آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ یوں تو بزنس کی نوعیت کو جاننا، کیا پرسنٹیج ہے، کیا معاملات ہیں،
آیا جو انویسٹ کر رہا ہے انویسٹر کا اس میں حصہ کتنا لگا ہوا ہے، ان سب باتوں کو جان کر ایگزیکٹ رائے دی جا سکتی ہے، ایگزیکٹ مشورہ دیا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر اگر ہم بات کریں گے جنرلی تو ہمارے علماء کرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہوتی ہے کہ آپ پروفٹ میں، یعنی جو پروفٹ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس میں تو پرسنٹیج فکس کر لیں، اس میں تو کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا پیسہ لگا ہے اور مجھے اتنا ہی پروفٹ ہر مہینے چاہیے، اگرچہ اس میں سم ٹائمز اس شخص کو جس نے آپ کے پیسے کو استعمال کیا ہے بزنس میں لگایا اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، تو پھر علماء کرام نے اس کو سود یا زیادتی کنسیڈر کیا ہے. ہاں آپ اپنی پرسنٹیج جتنا آپ کا اماؤنٹ لگا ہے اس کے حساب سے یا پروفٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ فکس کر سکتے ہیں کہ جتنا پروفٹ ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ کو 15,000 ڈالر یا 15,000 روپے ملیں گے تو اس میں سے میری انویسٹمنٹ کے حساب سے مجھے ہر مہینے 5,000 ملنے چاہیے. پروفٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فکس کر دیں کہ تمہیں پروفٹ ہو یا لاس ہو مجھے تو ہر مہینے اتنا پیسہ چاہیے، تو اگین یہ پھر زیادتی کے زمرے میں آ جائے گا اس صورت میں جب لاس کی پوزیشن ہوگی. تو آپ لاس بیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ صرف پروفٹ لینا چاہتے ہیں، تو دوسرے کے اوپر اس کا بوجھ آ سکتا ہے. تو یہ تھوڑی سی معاملات کی نوعیت کو سمجھ کر اس میں گنجائش پھر نکالی جا سکتی ہے.